یا علی مدد، یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 636461، موبائل 0300 421 7741، پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پر محمد و اہل۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے تمام محترم سامعین دے حاضرین دے علم ہے کہ پوری دنیا دے مسلمان اس وقت پریشان نے ہالینڈ وچ بننے والی فلم دے متعلق اور ڈنمارک وچ بننے والے خاکیاں دے متعلق پوری دنیا دے مسلمانوں دے جذبات نو مجروح کیتا گیا، اسلام اور وارث اسلام دی مخالفت کیتی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، مخالفت کیتی گئی ہے غیر مسلم دی طرفوں اسلام دی اور وارث اسلام دی۔ جڑی ہالینڈ فلم بنی ہے وہ اسلام دی مخالفت بنی، جڑے خاکے تیار ہوئے نے ڈنمارک وہ سرکاری رسالت معاب دی مخالفت کیتی گئی۔ چلو یہ تے پھر بحث کیتی جا سکتی ہے کہ مخالفت کیوں ہوئی اور اس مخالفت دے اگے اساں توڑ کی کرنا ہے، اس مخالفت نو اساں روکنا کیسے ہوئے، ایک گل بات دی۔ ایک گل جڑی پہلے طے ہو گئی ہے وہ کر لئیے، اسلام دی مخالفت ہوئی ہے اور وارث اسلام دی مخالفت ہوئی ہے۔ اجے تک مسلمان پریشان سی کہ ساڈا نبی زندہ ہے کہ نہیں، مخالف مر جائے تو مخالفت مک جاندی۔ دنیا دا اصول ہے مخالفت اس وقت تک باقی رہندی ہے جن تک مخالف باقی رہے، مخالفت ادو ہی مک جاندی ہے جدوں مخالف مر جائے۔ مخالف مر جائے تو مخالفت مکدی ہے، مخالف مر جائے تو مخالفت مکدی ہے، مخالف مر گیا ہوئے تو مخالفت مک جاندی ہے۔ اسلام تے مصطفیٰ دی کٹھی مخالفت کر کے غیر مسلم نے ثابت کیتا ہے اسلام بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ احتجاج اس قبلہ ساری دنیا دے مسلمان شریک نے کہ توہین رسالت ہوئی ہے۔ احتجاج کرنے دے مختلف طریقے نے، ٹائر جلانا، ٹرالیاں کھڑیاں کر کے رستہ روک دینا، گرجیاں نو وٹے مارنا اور پتلے جلانا۔ احتجاج دے مختلف طریقے نے، بینراں تے لکھنا کہ غازی علم دین شہید اور عامر چیمہ پیدا کرنے والی مائیں ابھی بھانج نہیں ہوئی۔ یہ میں بینر بھی پڑھے۔ یہ دا مطلب ہے غازی علم دین پیدا ہوتے رہن گے، توہین رسالت کرنے والے قتل کرتے رہن گے اور پھر پھانسی چڑھتے رہن گے اور سلام دے قابل دنیا تو جاندے رہن گے۔ لیکن میرے نزدیک عزیزان گرامی قدر یہ توہین رسالت دا رستہ روکن والیاں دا مستقل حل نہیں، مستقل حل نہیں۔ مستقل حل کی عیسائیوں نے قبلہ شاہ جی ڈنمارک کے خاکے چھاپے نے۔ میرا خیال ہے ٹائر جلان دی بجائے، ٹرالیاں کھڑیاں کر کے رستے روکن دی بجائے اور جمعے دے اجتماعات تو بعد بچیاں نال لے کے، یہ ساری گلاں ٹھیک نے، غلط نہیں۔ میرا بڑا شوق سی، یہ بابا روان نے اچھی گل کی تھی، ہو سکے جی میں مخالفت ہوئے جواب دے مطابق دے دے۔ انہاں فلم بنائی ہے، تساں ٹائر چھاڑ چھڑے نے، انہاں خاکے تیار کیتے نے، تساں ٹرالی وچ کار کھلار چھڑی ہے۔ طریقہ تو کوئی اس طرح ہونا چاہیے جویں دی مخالفت ہو رہی ہے وہ مطابق وہ جواب دیتا جائے۔ یہ بابا روان دی گل مینوں پسند آئی۔ میرا دل کرتا سی کہ یہ مولوی جنہ بیچارہ ایڈا وقت پہ کرتے ہیں ٹرالیاں کھلار کے رستے روکنا،
ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੁਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਕਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਵਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਈਸਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਗਿਰਜੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਚੌਕ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੰਗ 'ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੀ ਉਹ ਮੁਬਾਲਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੰਗ 'ਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਬਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਈਸਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਨਸ ਜਾਣੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਜੇ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। तुसा गौर फरमाया मेरे अजीज दोस्तों, मौलवी ट्रालियां खरार के रस्ते रोकता है, मुबाहला नहीं पढ़ता। आबाद रहो। इन्हां ईसाइयां नूं मुबाहला पढ़ के सुनांदा क्यों नहीं? आखिर वजह की है? बरादरियां दी कमजोरियां तो वाकिफ होंदियां। तुहानूं पता कोई नहीं, मैनूं बरादरी दी कमजोरी दा पता है। जेड़ा बंदा दुध दा कम करदा होवे उस बेईमानी सरिये च करनी है। जी जेड़े को काम लगा हुए बेईमानी तो उसे जी करनी है ना। मौलवियों काम कोई नहीं। आ देखो ना मेरी वो बरादरी है, मैनू कमजोरियां का पता है, 2-3 कमजोरियां दस के तुहाडे कोलों इजाजत लैनी है। ये मौलवी टायर साड़ने मुश्किल ने, ट्राली खिलारनी मुश्किल है, बट्टे गिरजियां नू मारने मुश्किल ने, पुतला साड़न लगे किसी वे हथ भी सड़ जाता है। लेकिन कमाल है कि मुबाहला नहीं पड़ता। अंदर की कमजोरी दसा, रब्बे मुहम्मद की कसम है, मुबाहला हीर वारिस शाह च नहीं, मुबाला किस्सा सोनी महिवाल च नहीं, मुबाला ससी पुन्नू च नहीं, मुबाला कुरान विच ते सारे कुरान च नहीं, कुरान दे विचों भी आले इमरान विच। आबाद रहो। मुबाला कुरान विच ते सारे कुरान च नहीं, आले इमरान विच। सारा पाकिस्तान शेखुल हदीस दा भरे है ते हफाज दा भरे है। जेड़े मौलवी एक रात 3 बारी कुरान पढ़ छड़दे ने, एक काल नाल पढ़दे भी तां ने किसे नूं पता ना लगे पई आंदा की। कई मौलवी कुरान भी इंज पढ़दे ने जिवें शुजात गल्लां करदा है। जेड़ी कमजोर जी खुरा लब ले जी, मैं लब के रखे जा किताब कुछ जी क्यों होंगी है, मैं दस रहा क्यों सदके तो खुरा मैं लैके आया, मैं तो दाबड़ा रखा उत्थे क्योंकि रखना वो दाबड़ा चुक के तुहाडे सामने तो इजाजत में नहीं। अजीजा ने गिरामी कदर पहली गल है भी ये टायर साड़ना औखा काम है, ट्राला खिलारना औखा काम है, बाहर आके पुतले साड़ना औखा काम ते खलो के तकरीर करनी, उस नाल खुशबू लगी रहे, रुमाल गल च रहे ते सूरह आले इमरान पढ़ी जाए, चौक च खलो के कुरान पढ़िया जाए, अल्लाह भी राजी नबी भी राजी, सुनने वाले भी स्वाब मिले। कमाल है, वट्टे मारदा, मुबाला नहीं पढ़ता। मौलवी दी अंदर दी कमजोरी तो मैं वाकिफ हाँ। वो जानता जे मैं मुबाला पढ़िया या अली दा जिक्र आना है, या उहदे पुत्रां दा जिक्र आना है, या सईदा तो निसा दा आना, साडे वाला ते जी विच कोई नहीं आना। आबाद रहो। मेरा ख्याल है मुबाला पढ़ना चाहिए सी, मुबाला पढ़ना चाहिए सी ना। उस मुबाला पढ़िया
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਜਾਸ਼ੀ ਈਸਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਰਦੋ ਸਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਨਾ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪੜਦਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਬਾਲਾ ਪੜਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਜਾ ਖੁਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਮੁਬਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਰਦੋ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਫਰ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੁਬਾਲਾ ਪੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਾਲੇ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਤਲਬ 10 ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ, 10 ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੋਹੀਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ, ਸਬਬ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਫੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀ ਵਿਹਲੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਹਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਿਹਲੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ, ਜੱਜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਓਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਧਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋ 10 ਦਿਨ ਇੰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜੱਜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਬਲਾ ਇੰਨਾ ਧਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ, ਨਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸਫੇ ਮਾਰਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ। तेरिया कमजोरियां तो उस नजायज फायदा उठाया है। कदों तक परता पाएगा सीरत मुहम्मद ते? तवज्जो रखना अज़ीज़ान ने गिरामी कदर। निसाब की पहली जमात की किताब है जिते मस्जिद बनी है। मस्जिद ये मस्जिद है, यहाँ नमाजी नमाज पढ़ते हैं। 6-7 नमाजी उत्ते बने ने जेड़े अंज खलोते ने। प्रैप नूं साडे पिंडां विच पक्की जांदे ने। लाहौर वाले हुण मैं तुहाडे तो घट पढ़िया, मैं की कर। ये प्रैप नूं पिंडां च की जांदे ने पक्की। किनवीं च पढ़ना है? पक्की च। उहनूं पक्की तां आंदे ने जिहड़ा पक्की च पक्का हो जाए ना, वो फिर सारी जिंदगी आंदा तो नहीं ना। ये पक्की जमात के कैद च बेईमानी की, उत्ते मस्जिद बनाई है तो 8-9 बंदे अंज करके खिला रहे हैं नमाजी, ताकि पहली जमात का पक्की का तालब इलम पक्का हो जाए भी नमाज इंज होंदी। बोलो बोलो, सर उठाओ मेरे नाल। जेड़ा पक्की जमात च किबला अंज करके तस्वीरां वेख के वो मैट्रिक तो बाद मैं कुरान भी चुका भी नमाज अंज हो जाती है। वो आंदा तू पागल है, मैं तो नहीं ना, मैं तो ज्यों गया ज्यों। मैं बंदे अंज ही वेखे ने। मैं क्या जजा तो जे बंदे हो जाओ, एक मेहरबानी करो 8-9 बंदे जो खिलारे जे एक बिचों अंज खिलार छड़ो जी। साडे हिस्से एक भी नहीं आउंदा, बोलो तो सही ना। एक तो साडे हिस्से आउंदा ना। मैनूं एक मौलवी कहने लगा तेनू फायदा की होवेगा? मैं कहते मैनू फायदा ये होवेगा कि जेड़ा पहली जमात की पक्की दा तालिब इलम एक नूं भी अंज वेख गया ना, वो मैट्रिक तो बाद तेरे हाथ ही नहीं आउणा। हो सकदा मौलवी मैं पक्की च वेखिया सी, अंज भी हो जांदी है ते अंज भी हो जाए। आबाद रहो जी। सीरत नबी हमले किए गए ने। निसाब दी किताबों च लिखा गया बर्रे सगीर में हजाज बिन यूसुफ ने आवाज सुनी कराची में औरत की। देवल पर खड़ी होके औरत ने चीख मारी। हजाज बिन यूसुफ ने सुना और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। वो तलवार लेके पहुंचा। कमजोरियां तेरियां अपनियां ने। कराची तो शुरू होया ते अफगानिस्तान तक उस इस्लाम फैला दिता। तू शर्म तेनू नहीं आई? रौला उन्हां दे खिलाफ पाना है। कुरान रख हाथ जिवें मैं रखे, बाप वुजू कर भो के दस ए सिंध च मोहम्मद बिन कासिम आया, शहबाज कलंदर नहीं आया।
تساں توجہ فرمائی میں جملہ کہہ رہے ہیں اسلام تلوار نال نہیں آباد رہو اسلام تلوار نال نہیں کردار نال پھیلے جڑا تلوار لے کے آیا او دا نام محمد بن قاسم ہے جڑا محمد دا کردار لے کے آیا او دا نام سخی شہباز قلندر ہے خبردار کنگرو بن کے نچ کے بدنام نہ کر شہباز نچن والا نہیں حافظ قرآن ہے اپنے دور دا مجتہد سید اولاد علی ہے نسل رسول ہے تو محمد بن قاسم دسیا ہے شہباز قلندر نہیں دسیا اے مرضی ہے تیری اپنی تلوار والا تینوں یاد ہے کردار والا تینوں یاد نہیں ہو ڈنمارک دے ہو عیسائیو ایک واری پاکستان جاؤ میں تو انو سندھ کھڑا اگر سندھ دیا وادیاں جیاں گلیاں دیا چوکائیں چھ تلوارہ لٹکیاں نے تو پھر محمد بن قاسم دا کمال ہے یہ ہر چوک جب باس دا عالم لگے تو حیدر دے پتر آباد رہو صدقہ جاوا یہ آباد رہو تلوار نال نہیں بازو بلند کر کے اگلے پچھلے مل کے کلے ایمان نعرہ حیدری 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 جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات واہ 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 آباد رہو اسلام تلوار نال نہیں کردار نال پھیلے تلوار نال پھیلے قرآن دی صدقے جاواں جے چوکاں تلواراں لٹکیاں نے سندھیاں چ پھر تے محمد بن قاسم نے لے آندا ہے تے جے ہر چوک چ علم لگا ہے تے پھر حیدر کرار دے پتر نے لے آندا ہے اسلام تلوار نال پھیلانا ہوندا تے نبی اس مائی تو بھی ماڑے سن آباد رہو سیرت نبی نو مجروح کیتا ہی اے گل دس پھر روز جو کوڑا پاندے سی مولیاں دا چھڑیا نہ پاندے سی ایک دن حضور نے کہا مائی کتھے گئی آڑے نبی نال ٹردے پھردے بدن سارے تے مائی نال نہیں سن لڑے وچوں جدا آن جان ہے سی ہو سکا جی وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اے سارے جہان نے دسیا شاہ جی کہ مائی دا آگا پیچھا کوئی نہیں سی نہ کسے دسیا تاریخ کسے بندے پڑھ کے دسیا نہیں کہ وہ دے پتر نو کسے علامہ دیتا ہوئے پہ مائی نو ڈک اپنی ماں نو ڈک کسے پرانو آکھیا ہوئے پہن نو ڈک کسے پتریے نو آکھیا ہوئے چاچی نو ڈک کسے پنیوے نو آکھیا ہوئے خالہ نو ڈک میں ایک مولوی نے پوچھا بھی ڈکن موڑن والا کوئی نہیں سی اے او مائی بوائتی جی سی او دا آگا پیچھا کوئی نہیں سی میں کیا نبیاں دیا مخالفتہ کر دیا ہی ہو جنہ دا آگا پیچھا کوئی نہ آباد کیوں عزیزہ نے گرامی قدر تلوار نال نہیں پھیلے نبی دروازے تے کھلوتے نے بستر تے مائی پئی دی نظر شبیر دے نانے تے پئی وے کے کہنے لگی محمد آپ آئے ہو بدلہ لینے اے تقریرہ چاہی دیا ساڑھے نہ دے ترجمہ جان دے ڈنمارک کے آپ آئے ہو بدلہ لینے جب میں بیمار ہوں نبی فرمایا مائی میں تم جیسا نہیں کہنے لگی کنے آئے ہیں رسول فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے رسالت پر فائز کیا جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کے سہارے کا نام محمد ہے جس کا کوئی چارہ نہ ہو اس کے چارے کا نام محمد ہے کیوں آئے ہیں فرمایا تیمارداری کرنا ہے پیسے چاہیے نہیں دعائی چاہیے دیا سہارا چاہیے دی خوراک چاہیے دیا بس انیاں گلہ میرے نبی کیتیاں نے تڑپ کے مائی محمد دے قدمہ تے ڈگی کہنے لگی چہرے دی قسم ہے جڑے میرے کولوں کوڑا پواندے سن او بدماش نے تیرے ورگا تے کائنات تے آیا صدقے جا آباد رہو ایک اور مائی چیتے آ گئی آنکھوں تو پڑھ دیں چیتے آئی ایک کروں نکل پئی سی تے گٹھڑی کول سی کروں نکل پئی گٹھڑی کول سی تے گٹھڑی مائی تو پاری سی مائی کچھ ہاؤلی سی تے گٹھڑی ہو دے تو پاری سی یہی گل نکلی بیٹھی سی تنگ ہو کے نبی پاک کولوں گزرے تے جڑے ایو جیاں کولوں گزر جان نہ چپ کر کے وہ قوم دے ہادی نہیں ہوتے
نبی رک کے فرماندے نے مائی پریشان ہے. اس آخیا بڑی پریشان ہے پتر, گھروں نکل لگا سوچیا ہی نہیں تو میں انہیں جوگی نہیں جنہ وزن پا لے. میں کول ہوں چاہتا مائی جی سوچے وہ تو گھروں نکلتی نہیں. میں گھروں نکلن لگیا سوچیا ہی نہیں تے پہاڑ بہتا پا رہے. نبی فرمایا تینوں گھر پہنچا دیا. کہنے لگی گل بڑی ہے. کافر مائی دی کافر گٹھڑی مصطفیٰ نے جو طاہرہ کم تطہیرہ نے اپنے سر تے رکھی. محمد مصطفیٰ ٹرن لگ پہ. مائی سی پیچھے, گرمی بڑی سی, 5-7 قدم مائی مگر ٹری. حضور دی کنڈ تے پسینہ آیا. یہ جدو پسینہ اس ویکھیا نا تے اس اندازہ لایا کہ میرے واسطے اینی مشقت پہ اٹھاندا ہے. پہلا جملہ مائی دے منہ چوں نکلیا, تیری سیرت تو دارا انوارا. خدا دی قسم 2 قدم ٹرے نہ جے نبی مگر ٹردی مائی دی آواز آئی کسے شریف ماں دا دودھ پیتا ہی. ہائے ہائے, کسی عالی ظرف انسان دا خون تریاں رگاں چ پیا دوڑدا ہے. اور مولوی تو دوواں پاسے قرآناں دی الماریاں بھریاں نے تے وچکار ممبر بنایا ہے. اینی دیر مسیتے رہ کے تینوں اجے تک اینی ہوش نہیں. ایک کافر مائی 3 قدم اجے سوچنا محمد دی ماں جنت جائے گی کہ نہیں, نبی دا باپ جنت جائے گا کہ نہیں. تیرے نالوں تے کافر مائی چنگی رہی ہے جڑی 3 قدم ٹر کے سمجھ گئی ہے دی ماں دا بھی جواب نہیں ہے دے پیو دا. سننا عزیزان گرامی قدر, مائی دے بوئے تے پہنچ کے رسول فرماندے نے راضی ہے. ہو سکے راضی ہیں پترا پر چنگا تو بڑا ہے تو چنگا ہی کدی رہن. چنگا بڑا ہے تو کدی چنگا رہ. حضور نے فرمایا مائی تینوں کیوں شک پہ گیا پہ اج میں چنگا تو. ہو سکیا پترا چپ ہی کر. ایس مکے چ کو فطور اٹھے وہ کو بچ جائیں. حضور فرمایا کدے کو؟ کہنے لگی محمد نام دا کوئی بندہ ہے جنہوں سمجھ آ گئی وہ میرا لطف. محمد نام دا کوئی بندہ ہے, اس نواں دین لیاندا ہے. چنگا بھلا جتھے لگے ساں ٹھیک لگے ساں, جتھے لگے ساں ٹھیک لگے ساں. اس تے ایسا دین لیاندا گھر گھر لڑائی پہ گئی. جنوں تاریخ دے نظر گل میری وہ نالے فضول میں کدی وقت نہیں گزاریا لمحہ بھی. کہنے لگی گھر گھر لڑائی پہ گئی ہے. جہاں منڈا وہ کول بیٹھا ہے وہ پیو نہ لڑ پیا, جہاں پیو بیٹھا ہے وہ منڈیا نہ لڑ پیا. گھر گھر لڑائی پئی ہے. کوئی حیا دا زمانہ نہیں رہا. لوگ سکیاں پروجیاں نوں تھلے رکھ کے مارن ڈے. کوئی گل نہیں, کل سوچیا جے کل سوچ لیا جے. لوگ سکیاں پروجیاں نوں تھلے رکھ کے مارن ڈے. کوئی حال رہ گیا. نبی فرماندے نے ہویا کی ہے؟ کہنے لگی محمد تو بچی. نبی 2 قدم پیچھے ہٹے تے فرماندے نے کنوں مننی ہے؟ کہنے لگی لات منات تے عزا نوں. میرے نبی دی آواز آئی تینوں انہاں تیناں دی قسم ہے, یقین کر جا مینوں میرے ایک دی قسم, او محمد میں. سار اٹھاؤ میرے نام. او محمد میں ہاں. اسمائی بھی ہوئی جملے آکھن. قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگی جڑے تیرے خلاف گلاں کردے سن او جھوٹے نے. تیرے ورگا تے اللہ دی کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں. کدی تو محمد دی سیرت سنائی ہوندی انہاں میٹرک دے منڈیاں نوں؟ علی ولی اللہ تے محنت ہی نہیں سی کرنی پینی. سج جملہ کہہ رہے ہیں خدا دی قسم تانوں سوڑ پئی ہے چھتی چھتی بندے حضرت علی نوں من جان. نہ ترلا کرو بندیاں دا سیرت النبی صحیح لکھن. جے بندیاں تک محمد دی سیرت ٹھیک پہنچ جاندی, قرآن دی قسم علی تو علاوہ کسے اور نو محمد دے ممبر دا وارث منڈا مندا ہی کوئی نہ. کیونکہ محمد دی سیرت ایک مائی دشمن بن کے رسول دے سامنے آئی, محمد نے عزت نال گھر پہنچائی. اور کی سنیا یار تساں؟ ایک مائی دشمن بن کے محمد دے سامنے آئی. بولو آئی. آئی دشمن مائی. چلو شاہ جی بھی بیٹھے نے. قدرتی شاعری پہ ہوندی, میں قدرتی شاعری پہ ہوندی. ایک مائی دشمن بن کے نبی دے سامنے آئی, نبی نے عزت نال گھر پہنچائی. ایک مائی دشمن بن کے نبی دے سامنے آئی, نبی نے عزت نال گھر پہنچائی. اے نبی دی سیرت, اے دے ممبر دا وارث کیسا ہونا چاہیے؟ اے محمد دی سیرت مائی دشمن بن کے محمد دے سامنے آئی, محمد نے عزت نال گھر پہنچائی. میں قدمہ تے سر رکھ کے تیری بیعت
کرنا تو محمد تو بعد علی تو علاوہ بندہ دس جدے سامنے کوئی دشمن مائی آئی ہوئے اس عزت نلکار پہنچائے مولا تو انہوں آباد ہے جی بابا جی تو ساتھ توجہ فرما لیں سیرت النبی جس سیرت النبی صحیح نہیں پہنچائی گئی جناب دا کی خیال ہے رڑو ہاں میرے نال اے توانوں بڑی ساوڑے شیئن سارا جان حضرت علی نو مولا من جائے ایڈی تے نبی پاک نو ساوڑنے سے خدا دی قسم نبی پاک نو انہیں جلدی نہیں سی ایسی جذباتی قوم ساڈا دل کردہ چھتی چھتی بندے من جائے نبی نے 40 سال محنت نال منوایا میں صادق ہاں میں امین ہاں 23 سال دی محنت کر کے بندیاں نو کلمہ توحید سکھایا جدو مدے نمازہ روزے محمد دے آکھے اے آسمان واسطے کوئی پتھر چمایا کوئی چھڑایا جدو بندے اتھے کر کے آگئے نہیں ادو نبی نے ہاتھ بلند کیتا میرے لو ویکھیا جی تے پھر بھی اے نہیں آکھیا اے تو اڈا مولا ہے اے تو اڈا میرے لو ویکھنا نبی نے آکھیا ہوئے نا اے تو اڈا مولا نے ضرور منیا جی تو میں مجرم ہاں قرآن دی عظمت کی قسم نبی نے شرط رکھی فرمایا ہر لنڈی بچی دائے مولا نہیں ہر ایرے وغیرہ دائے مولا نہیں آج علی انہاں گجی بیکھ لے فرمایا سارے جان دا نہ مولا ہے نہ سارا جان انہوں منن دی جرت کرے من کون تو مولا ہو اسا تو جو فرمائی من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں علی گل ہے وچ یہ مطلب ہے جیڑا علی نو مولا منے گا پہلا محمد نو مولا مننا پائے گا بس مک گئی گل مک گئی اجے بھی کسی سمجھ نہ آئے تو پھر میرا ذمہ نہیں بے نظیر دا پتر 19 سال دا ہے کنی عمر سو 19 سال وہ انہوں بنا گئی ہے تو شاباش ہے انہوں نے جنہ من لے وہ بنا گئی ہے نا تو پیپل پارٹی والے من لیا میں نے ایک بندہ شاید ملیا پیپلز پارٹی کا وہ میں کیا منڈے نو من گیا کہنے لگا منہ سنبھال کے گل کری وہ منڈا نہیں وہ وصیت لکھ کے گئی تو غور نہیں فرمایا وہ میں کیا 19 سال دا ہو سکے ہووے پیا میں کہ تو ویکھیا ہو سکے نہیں گلا کیتیاں نہیں ہو سکے نہیں واقف ہے ہو سکے نہیں تو میں کہ منتا کیوں ہے کہنے لگا بنا جو گئی ہے وہ میں کیا نکاح جائے منڈا ہے میں وہ کوئی پہنچو نکاح نہ وہ میں کیا میں عمر دے صاحب نال پہ گل کرنا نکاح ہے اس گل بڑی کم دی کی تھی ہو سکے کیا کہ میں کیا عمر دے صاحب نال نکاح ہے ہو سکے تینوں کسے سیانے دسیا نہیں عمر دا وصیت نال کی تعلق ہے آباد رہو ہو سکے تینوں کسے سیانے مت دیتی ہوئے اے بازو بلند کر کے دوویں ہاتھ کھول کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری شاد آؤ میں کیا عمر دے صاحب نال چھوٹا ہے ہو سکا جی دے حق چ وصیت کیتی جائے اصل ہوندا ہوئی وصیت دا عمر نال تعلق کوئی نہیں میں کہ تینوں ملیا ہو سکے نہیں میں کہ ویکھیا ہی ہو سکے نہیں گلاں کیتیاں نہیں وہ دے کردار تو واقف ہو سکا چھڈ پرا او میں کیا من کیوں گیا ہو سکے سانو ویکھن دی لوڑ بھی نہیں سانو ملن دی لوڑ بھی نہیں اسی من گیا تینوں اسی کی نے تو نہ من اسی من گئے او میں کہ تسی کیوں من گئے ہو کہنے لگے اصل جڑی بنا کے گئی ہے نا ساڈے ذہن چ اودا حیا ہے اوئے ہوئے تساں گل سن لئی تے کافی ہوے گی کہنے لگا جڑا بنا کے گئی ہے نا ساڈے ذہن چ اودا حیا ہے اے دا مطلب ہے چھوٹیاں بندیاں نوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ بنا کے جان والے دا ذہن چ حیا ہوے اوئے ہوئے تے بنن
والے نو بندے من جاندے نے اوے یاد رکھی بلاول نو چیئرمین او منے گا جدے ذہن چ بے نظیر دا حیا ہے علی نو مولا او منے گا جدے ذہن چ محمد دا حیا تساں توجہ کیتی اج انہاں نوں ٹینشن لگی ہے نا بھی اساں علی نو مولا منوا کے چھڑنا میں تہاڈی ٹینشن دور کر دیاں ٹینشن اگے ہی بڑیاں نے بل تھوڑے یہ ٹینشن چھڑ چھڑو میں تینوں پکی گل دساں ہر بندے نو آکھنا تو ولایت علی دا اقرار کر جا یہ آکھن والے دی توہین ہے جی میں دلیل دین لگا شاہ جی ہر بندے نو آکھنا بندے نو تو من جا ویکھو لوگ تہاڈا کڈا حیا کر دے ایڈی داڑھی ہوئے نا بندے دی دے وچوں وضو دا پانی چوندا ہوئے تے مسیتوں نکل کے آوے تے مومن چاہ والی دکان تے بیٹھے ہون تے ورک مار کے آندے نے منکری ٹھیک ہے اچھا اے دے بارکس ویکھو شاہ جی اے دے بارکس نہ تساں وضو کیتا او بچیا نہ تساں وضو کیتا اے دے بارکس ویکھو نا تساں کی آکھیا منکری ہن انہاں دی گل ویکھو نہ تہاڈا وضو ویکھیا نہ نماز ویکھیے نہ شلوار ویکھیے نہ متھا ویکھے دو تساں موٹے موٹے کڑے پائے نے ننگی پیری تسی جاندے ہو پے رولیا جہا بندہ وال ودے نے انہاں دی بہادری جو مسجد دے بوہے کے بہ کے آندے نے مومنی صدقے جاواں آباد رہو کی آندے نے چلو مذاق ہی صحیح کی آندے نے اے مومن پہ جاندا ہی یا علی تیری جتی تو دووے جہان قربان کراں جدن دا تینوں منیا نہ لوکاں جگت بھی کیتی ہے تے مومن ہی آکھیا منافق کسے نے ہائے تیری عزت دا رہن ٹینشن مکانی چن علی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ علی بسم اللہ بابا جی جی ہم تھوڑا وقت بالکل آباد و شاد رہو ہر بندے نہیں آکھنا ہر بندے نہیں آکھنا یاد رکھو ہر بندے نہیں آکھنا پہ تو علی نو مولا من جا تو علی نو ولی اللہ پڑھ جا نا ہر بندے نو آکھنا نہیں میں تمہیں عرض کر دینا ہنے تو دلیل مل گئی تو آپ ہی نہیں آکھنا دلیل مل جائے تو بندہ مطمئن ہو جانا اچھا یہ گل دسو پہ اج کل چوری شجاعت تے ویلے ہی ہے وہ اگے نالوں تے فارغ ہی نہیں نا کچھ فارغ نے کچھ فراغت ہو ہی جاندی قسم دا جدوں نہ موقع ملے بندے نہیں میری فراغت ملتی ہن فارغ نے اج کل شاہ جی قدرتی آ گئے اے گجرات تو تعلق شاہ جی دا سارے جہان نو پتہ ہے ہاں جی بابا سید شفقت محسن کاظمی ساڈا چوری شجاعت واقف نام ہی ہوئے باوے نوں نال لینے ہیں بابا تسی مدد کرو ساڈی تسی مدد کرو باوے نوں نال لینے ہیں اتھوں لاہوروں کو چند بندے لینے ہیں تے اج کل انہاں کو ٹائم ہے ہی تقریباً انہاں نوں مل کے آکھیے بھئی تسی اس طرح کرو مہربانی چودھری صاحب بلاول نو تسی نا چیئرمین من جاؤ توجہ رکھیا جی جدوں تسی کسے دے سامنے آندے ہوو گے نا وہ چودھری صاحب نے کچھ نہ آکھے گا تواڈے متعلق تے میرے متعلق آکھے گا بھئی بندیاں دی مت ماری باوے نوں کیڑے کم نال لیاندا نے اینوں پے آندے ہوئے من جا اونوں اینوں نہیں تساں غور نہیں فرمایا اینوں کی ہے جی چودھری صاحب نو کی ہے خیر صلی پرے پنچایت دا بندہ انہوں آکھیا کی پہ آندا ہر بندہ آکھے گا بھائی جی باہر آؤ تانوں گل دسی تہاڈا مت ماری گئی تانوں کی ہو گیا اینوں آندے اینوں کیوں آندے اساں اینوں ہی آکھنا تے اینوں ہی منانا ہے انہوں جے بندے آکھن گے تو آکھے گا اتنے بہ جاؤ تانوں میں گل سنا انہاں بندے دی مت ماری ہے مینوں پہ آندے جے بھئی بلاول نو چیئرمین بن جا حالانکہ میری پارٹی ہو رہے نہیں غور فرمایا
جیڑی بنا کے گئی ہے میرا وہ پارٹی نال ہی تعلق نہیں تے میں انہوں مننا کیوں ہے؟ چلو چھڈو نیڑے آئے ہیں میرے لو ویکھو میں دھیان رکھنا ادھر کوئی گل ہوئی تمہیں دساں گا ساریاں ٹینشناں تسی نہ لو ادھر میرا دھیان ہے کوئی ایسی گل ہوئی تو میں تمہیں دس دینا اپنے جی نے جڑے آتے ہیں میرے لو ویکھیا جی چلو دور نیڑے آئے ہیں اتنے کی جانا ہے دواں بھراواں نوں آنے تسی من جاؤ شہباز شریف نوں تے نواز شریف وہ بھی آکھن گے بھلے ہو مانسو سانوں کی آندے ہو جے اسی فاتحہ پڑھ بیٹھے تے مصیبت نوں پھڑ کتے ساڈے گل نہ پو ساڈی پارٹی ہو رہے جڑی بنا کے گئی وہ پارٹی ہو رہے یہ مطلب مننا وہ ذمہ داری ہے جڑا پارٹی نال تعلق ہے آکھنا بھی انہوں چاہیے جدا پارٹی نال تعلق ہوئے بلاول وہ منے گا جدا بے نظیر دی پارٹی نال تعلق ہے میرے ہاتھ چ قرآن ہے لاہور والے ہو علی نو مولا وہ منے گا جدا محمد دی پارٹی نال تجھے کیوں مننا ہے آخری جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دو گل لمبی ہے پھر اگلے جلسے انشاءاللہ پیکھے وال پڑھ دیں گا سیرت النبی آج بیان کرنا محمد نبی ہے آخری گل کر رہے ہیں محمد رسول ہے محمد نور نے محمد مشکل کشاواں تے مشکل کشا نے سنی اس گل دی ٹینشن نہ لین پہ لوگ نبی نو نور مان جان تے تسی اس گل دی ٹینشن نہ لاؤ پھر لوگ علی نو ولی مان جان لو جی محنت کرو مسیتاں چ پھرو تبلیغی جماعت بن جاؤ تسی کہ ایک مرتبہ حضرت رسول خدا کا اور حضرت عائشہ کا جھگڑا ہو گیا آکھنا تو عیسائیاں نو میں تسی توہین کردے ہو الزام تے خیر انہاں تے تو دینا تسی کردے ہو تے تو تے بڑی تعریف کیتی ہے ایک بندے نو کسے داد دیتی سی واہ کیا بات ہے ذاکر اس بڑا راضی ہویا پھر داد دیتی ہے ہو سکیا جتے تو آ جا اتھے کو کمی رہندی اتھوں ایک بندہ اٹھیا ہو سکیا جڑا تینوں داد پیا دیندا نا اس زندگی جدوں کوئی پسندیدہ فروٹ کھادا تے سیو بیر کھادا جی بابا جی داد بھی کوئی بندے دا پتر ہی دے تو صاف لگدا تے میں ٹھیک پہ پڑھنا کہ غلط پہ پڑھنا آباد رہو یہ تعریف بھی دعا کرو کوئی مرید بھی بندے دا پتر ہی ہوئے منن والا بھی کوئی اچھا ہی ہوئے تے تاں منے دلوں منے ہی سنن جھگڑا ہو گیا ام المومنین دا تے رسول خدا دا میں تے اس واقعے تے اعتبار نہیں قبلہ کردا میں تے نہیں کردا مینوں تے پتہ ہے نا کہ نبی نال جھگڑی ہے تے ککھ نہیں رہندا کیا بات ہے تیرا یقین ہے تیری اپنی مرضی ہے آندا محمد مصطفیٰ تے حضرت ام المومنین دا جھگڑا ہو گیا منصف وچ بن گیا حوصلے نہ سنیا جی حوصلے نہ مصیبت تسی جذباتی بڑے ہو حوصلے نہ سنیا جی لاہور تاں پہ پڑھنا کہ شاید کتے میری بھی گل پڑ جائے اس طرح ہوندی جے توہین مصطفیٰ تے ام المومنین اجے تک تے مولوی تو آکھیا سی تمام بیویاں چوں سب تو زیادہ پیار ہی نبی پاک نو حضرت عائشہ نال سی کیا بات ہے ساری زندگی قبلہ فرمایا کہ سب تو زیادہ پیاری یہ بھی توہین ہے رسول پاک صدقے جامع فرماندے نے یہ بھی توہین ہے کہ اگر نبی دے متعلق کیا جائے فلانے نال زیادہ محبت ہے ایک نال زیادہ ہوئے تو دوجی نال نہ ہوئے وہ عادل نہیں آباد رہو آباد رہو عدل دا تقاضا ہے کہ محمد کسے نال نا انصافی نہیں کر دیتے تو پھر اخیر کیتی ہے ہن تک محبت آندا رہا تو ہن دا جھگڑا ہو گیا حوصلے نال سنیا جے گل میں انہوں سنانی ہے جے سرداری جڈا حوصلہ ہے سوڑے نہ پہ آجے فرماندے نے حضرت عائشہ دے والد گرامی وچ منصف بن گئے توجہ ہے کی بن گئے منصف تے منصف آکے پوچھتے تھے انہا گل کی ہوئی وہ آئے تشریف رکھتے سن تے پوچھتے نے بیٹی نو تے داماد نو سناؤ بھائی گل گل کی ہوئی توجہ رکھا جے اے تیری جرت ہے کہ تو مصطفیٰ دے سامنے حضرت ابو بکر نو جج بنا دیتا ہے تیری جرت ہے بھائی تیری ساڑی تے جرت نہیں ہو پئی اسی تے صحابی دی توہین نہیں ہو کر سکتے تینوں قرآن آندا ہے تے حضرت ابو بکر آل عمران نہیں سی پڑھی سورہ نساء نہیں سی پڑھی قرآن آندا حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محمد کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر فیصلے میں تجھے جج مقرر نہ کرے۔ کیا بات ہے اوے توہین تو کرے، گالا عیسائیاں نو کٹے، ایمان نال فرما جڑا محمد نو جج نہ سمجھے اوے او تے مومن نہیں بندا، امیر المومنین کیسے ہو جائے؟ یہ لکھے جج کون بنے نے؟ حضرت عائشہ دے باپ جج بنے۔ ہن گل سن لو گے تے بس اجازت لے رہے ہیں۔ فرماندے نے انہاں آکھیا کہ گل سناؤ، نبی پاک نے فرمایا عائشہ گل پہلا تو سنانی ہے کہ میں؟ توجہ ہے میرے کول ہے، میں سامنے کے رکھی ہے، فکر نہ کرے۔ فوٹو سٹیٹ دینی ہے تو علامہ ناصر صاحب نے فوٹو سٹیٹ دیاں گا، اور لب کی تو بھی دے دیاں گا، کوئی ایسی گل۔ فرماتے نے وہ حضرت ابوبکر فرمان لگے پی سناؤ گل، کس پہلے سن؟ رسول خدا نے فرمایا عائشہ تو سنانی ہے گل، پہلا میں سنانی۔ اگلا جملہ میری زبان سے نہیں دیتے بابا جی لکھا ہے، فرمان لگیاں یا رسول اللہ پہلے آپ سنا لیجئے، لیکن ایک بات ہے سچ سچ کہیے گا۔ لفظ موجود نے کی کریے کہیے گا، سچ سچ کہیے گا۔ مولوی عیسائیاں تے لعنت کرنا ہے کیوں نہ خاکے چھاپے نے تو گھٹ کیتی ہے۔ ایمان نال فرما کھاں بی بی کنوں کہہ رہے نے تیرے خیال دے مطابق؟ میں تے واقع تو انکار پہ کرنا، قبلہ بہتر ہے میں واقع تو انکار کر رہے ہیں کہ ساڈی قوم دا بچہ بھی نہیں مندا کہ بی بی اونوں آکھے گل سچی کری۔ جس ولید بن مغیرہ نو آکھیا سی تو حرام زادہ ہے، او نبی نال نہیں لڑیا، اس ماں نو پوچھیا میرا پیو کون ہے، او سا کیا تیرا پیو مغیر ہے، او سا کیا اماں جھوٹی ہے، او سا کیا ویکھا میں ماں ہو کے جھوٹیاں، او سا کیا تیرے ورگیاں ساریاں جھوٹیاں نے، جس مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے آئی۔ ہائے ہائے اور جنہوں حرام زادے صادق تے صدیق بن گئے، انہوں بی بی نے آکھنا سی سچی سچی گل کری۔ واقعہ ایتھے مکدا ہے، جدوں بی بی نے آکھیا نا گل سچی کریا جی، اگوں پر شان لکھدا ہے، آندا حضرت ابوبکر نو غصہ آ گیا تے انہاں حضرت ام المومنین دے منہ تے چپیڑ کڈ ماری۔ او جدوں چپیڑ مار لئی نے تے حضرت رسول خدا کہن لگے ابوبکر تینوں کی ہو گیا، تینوں فیصلہ کروان چھڈیا کہ چپیڑا کھان سکدا؟ آباد رہو، اسی واقع تو انکار کرنے پرزور مذمت کرنے قبلہ پرزور مذمت کرنے اور عرض کرنے اس غم شاد عظیم جلسے سے علامہ ناصر عباس صاحب دی موجودگی، سید عقیل محسن شاہ صاحب دی موجودگی، بابا شفقت محسن قاضوی دی موجودگی، تہاڈی ایڈی موجودگی اسی آنے ہاں کہ ایسے پمفلٹ چھاپنے بند کیتے جان جنہاں وچ توہین رسول بھی ہے، توہین صحابہ بھی ہے اور توہین ازواج رسول بھی۔ مہربانی کرو یہ بند کرو۔ اگلے جمعے سے لکھتا ہے واقع افق تو بعد بی بی عائشہ نو نبی ماں نے آکھیا اٹھ تے نبی دا استقبال کر، اٹھ تے نبی دا شکریہ ادا کر۔ انہاں آکھیا میں نہیں۔ میں نہیں، آرام نال تساں ہن آکھنا مقرر اس طرح آکھ، میں جاننا تسی سواد لینا بڑا جان دے۔ آباد و شاد رہو۔ انہاں آکھیا میں نہیں، اس طرح ہی بچ سکتے ہیں کہ میں واقعہ دی صحت تو انکار کرنا، بکواس ہے، جھوٹ ہے، میں نہیں مندا ام المومنین نو ماں آکھیا ہوئے نبی دے سامنے اٹھے، میں جو نہیں مندا، میں واقعے دا انکار پہ کرنا۔ انہیں تو دے سچا کر کے لکھے ہے نا، تے جیس واقعے نو سچا سمجھنا ہے تے نالا نہ تیاں پہنا نو سیرت پڑھاؤ، پھر قرآن دا واسطہ ہی، پھر او دی سیرت نہ پڑھاؤ، جیڑی ماں دے آکے محمد دے سامنے نہ اٹھے، او دی پڑھاؤ جیڑی جدوں آئی ہے محمد آپ اٹھ کے کھڑے۔ جزاک اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دیر تک
بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ وذکرا کثیرا. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے. جتنی طاقت آل محمد نے عطا فرمائی ہے، قوت ولایت سے مل کے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. محمد بات پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس شریف عزادار خاندان کو آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیشہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی عبادت کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان سماعت آپ نے فرمایا ہے، پھر سماعت فرما لیں. 16 مئی کو قبلہ شبیر شاہ صاحب کے زیر اہتمام قلعہ ستار شاہ میں مغرب تک مجلس عزا منعقد ہوگی، جس میں دیگر علماء و ذاکرین کے میں گناہگار بھی حاضر خدمت ہوں گا. اسی طرح 21 مئی کو بھی اسی مقام پہ مجلس عزا منعقد ہونا ہے. 18 مئی کو مختار بھائی کے زیر اہتمام مرید کے میں مجلس عزا ہوگی. باقی اعلانات اشتہارات کے ذریعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ممبر پہ ممبر پر رونق افروز ہیں عالم باعمل اور عقائد والوں کی سجدہ گاہ، ولایت علی کے مبلغ بے مثل و بے مثال، جو اپنے قلم کے ذریعے سے اور اپنی خطابت کے ذریعے سے سینکڑوں کتابوں کو ولایت علی کے عنوان سے اور بزرگ علماء کی کتابوں کے تراجم سے مزین فرما چکے ہیں. میری مراد قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار حجت ولایت سرکار ابوالحسن موسوی صاحب قبلہ جو ممبر پر جلوہ افروز ہیں، ان کی سرپرستی میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری کائنات میں جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے محمد کو بنایا اسے حیدر قرار کہتے ہیں. سلامت آباد. آباد شاد. جس کی وجہ سے کائنات بنی اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور قبلہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ خلق ہوا اس ہستی کا نام ہے حیدر قرار. کسی کچی پکی روٹی سے کتاب نہیں پڑھ رہا. قبلہ و کعبہ ممبر پر تشریف فرمائیں. پوری ذمہ داری سے میں نے روایت کو پڑھا ہے. پیغمبر کو اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی خالق نہ کر. بولنا جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی. جس کا عقیدہ ہو بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ کرے. بسم اللہ شاہ جی، بسم اللہ. بسم اللہ.
سارے مل گئے علی 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 اور یہاں سے جس بندے تک میری آواز آ رہی ہے توجہ فرما، جس بندے کو انکار ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے ابھی مجمع میں کھڑا ہو کے انکار کرے، علمدار شاہ جی ساتھ والے سے کہہ دے میں نہیں مانتا، اتنی جرات نہ ہو قبلہ چیٹ لکھ کے بھیج دے میں نہیں مانتا۔ کائنات آدم و عالم میں 2% کے آوارہ ذہنیت کے ملا نے علی کی ولایت کی عظمت کو قرآن کی قسم نہ سمجھا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ علی کی ولایت کا سمجھنا انسان کے علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، اماں کی شرافت کی وجہ سے۔ اگر اماں شریف نہ ہو تو علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بندہ میرے چھٹے امام کے زمانے میں آغا جی عشق کی تار ہے، ایک بندہ میرے چھٹے امام کے زمانے میں پہلے بادشاہ کے ملا سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہوئے یہ سوچ رہا، زمانہ بڑا عجیب تھا، ایک طرف امام کی مشرت، دوسری طرف کمینوں کی مشرت، ایک طرف بادشاہ کا نمائندہ، ایک طرف رحمان کا نمائندہ۔ بدبخت بادشاہ نے کہا کہ جو امام سے مسئلہ جا کے پوچھے اس پر ٹیکس دگنا لگا دو، اور جو ملا سے جا کے پوچھے اس کا ٹیکس معاف کر دو۔ بصرے سے ایک شخص چلا، وہ پہلے آیا، اس نے کہا امام کے پاس تو آخرت ہے، مجھے تو نقد مال چاہیے، اور نقد خالی دنیا میں ملتا ہے۔ وہ بادشاہ کے ملا کی طرف چلا، آدھے رستے میں جا کر ضمیر نے کروٹ لی اور ضمیر نے آواز دی، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، ادھر شیطان ہے ادھر محمد مصطفیٰ، ادھر شریعت تجھے نہیں مل سکتی، شریعت چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے پاس جاؤ۔ آدھے رستے سے گیا ہوا سائل بادشاہ کی طرف جاتے جاتے واپس مڑا، صادق آل محمد کی خدمت میں آیا، مسئلہ پوچھنے کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، پہلے میں ادھر جا رہا تھا، میں آدھے رستے سے واپس آ گیا۔ امام نے فرمایا تیرا کوئی کمال نہیں، اگر تیری ماں آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی، بولنا زبان سے جنہیں بات سمجھ لیں، اگر تیری ماں واپس آئی، سارے مل کر یا رسول اللہ، سارے مل کے یا رسول اللہ، حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بس آگا جی مردہ باد، مردہ باد، چھڑ گئے۔ اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ آئی ہوتی تو تو بھی کبھی واپس نہ آتا۔ علی کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، علی کون ہے؟ خدا کی قسم بندے جان ہی نہیں سکتے، یا اللہ کو پتا ہے یا مصطفیٰ کو۔ میں اپنی اوقات کے مطابق جملہ کہتا ہوں، یہ علی نہیں، میری اوقات ہے، میری اپنی معرفت کا قد ہے۔ قبلہ و کعبہ کے سامنے تو میں زمین بھی نہیں ہوں، آپ آسمان ہیں ولایت علی کے معاملے میں۔ قبلہ کا عقیدہ اس سے بھی بلند تر، اور پھر جو اصل علی ہے وہ یا صرف اللہ کو پتا ہے یا علی کو پتا ہے۔ ڈاکٹر قلب عباس صاحب، مجھے امیر المومنین کی ولایت کی قسم، مجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، 7ویں امام کا اس دور میں جس بندے کو سید کہا جا سکتا ہے اس طرز کا عالم دین میرے بعد تشریف فرمائے۔ خوشامد کرنے والا کہیں بھی جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں اسی کے جد اعظم حضرت موسیٰ کاظم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی اس بادشاہ کا نام ہے، علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کی اصلیت حقیقت پردے کے پیچھے بٹھا کر معراج کی رات اللہ اگر محمد کو دکھا دے تو فرماتے جا محمد تیری معراج ہو گئی۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، جسے نہ آئے بے شک زبردست۔ قبلہ توجہ ہے یا نہیں؟ شاہ جی میں توجہ چاہتا ہوں، بابا جی توجہ چاہتا ہوں۔ علی کا اصلی روپ سامنے نہیں، پردے کے پیچھے سے۔ علی کی حقیقت پردے کے پیچھے سے محمد کو دکھائی، آواز محمد جا تیری معراج ہو گئی۔
اسی لیے میرے پانچویں امام نے فرمایا جس کا معراج پر یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جس کا معراج پر یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پتہ چلا شیعہ کہتے ہی اسے ہے جس کا میم اور عین کے راج پر یقین ہو۔ معراج کیا ہے؟ حیدری، معراج میم اور عین کا راج۔ کائنات کے بدبخت ترین ملا سے پوچھ جو شیعہ ہونے کا دعوے دار ہو، کیونکہ امام کا ساتھ دیں گے جو شیعوں میں سے شیعہ ہوں گے، سارے شیعہ نہیں۔ دیکھ بٹنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے۔ جو شیعوں میں سے شیعہ، معراج تھی رسول کی اور پردے میں تھا علی، اسی لیے واپس آگے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب علی کے بغیر رسول کی معراج نہیں ہوتی، علی ولی اللہ کے بغیر تیری معراج ہے۔ نعرہ حیدری۔ اگر میں مصطفیٰ کو نہ بناتا تو کائنات خلق نہ کرتا، فلولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو میرا حبیب میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ یہ جملے تھے فرش پہ بیٹھ کے سننے والے۔ اب جس نے عرش پہ پرواز کرنی ہے میری طرف دیکھے، مصطفیٰ خوش تھے میں علی کی وجہ سے ہوں، اور کائنات میری وجہ سے ہے۔ آواز خالق واللولا فاطمہ لما خلقتک، اگر میں لما خلقتکما، اگر میں بطول کو نہ بناتا، نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ پھر سنو اور جا کے سنو، جس کے لیے کائنات بنی وہ محمد مصطفیٰ۔ قبلہ امام شاہین آپ کے بخت اقبال کو اور زیادہ کرے، اس پورے علاقے کو کیا پورے پنجاب کو عزاداری سکھانے والا قلعہ ساستار کا خاندان، قلعہ سار شاہ کا وہ عظیم خاندان جس نے عزاداری کے سبق دیے ہیں۔ سید ہوتا ہی وہی ہے جو ہجرت کر کے آئے اور کائنات کو حسین پڑھنا سکھائے، حسین سننا سکھائے، حسین بولنا سکھائے۔ جس بندے کی توجہ میری طرف ہے، ہر بندے کی خصوصاً سادات عظام کی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے کائنات بنے مصطفیٰ، جس کے لیے مصطفیٰ بنے علی، اور جس کے لیے یہ دونوں بنے یہ دونوں جس کے لیے بنے، اس بی بی کا نام ہے زہرا، اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ اسم گرامی کیا ہے اللہ کو پتا ہے، فاطمہ پردہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ چھٹے امام نے فرمایا اللہ نے میری دادی کو 9 نام عطا فرمائے، 9 نام، 9 نام۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا فاطمہ۔ مولا کیا مطلب؟ چھڑانے والی۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا کیونکہ یہ روز ازل سے اپنے شوہر کے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ جو چپ کرے گا اس فکرے پہ کفر ہے، جو بول پڑے گا شکر ہے۔ شاہ جی چھڑائے گی نہیں، امام نے یہ نہیں فرمایا چھڑائے گی، چھڑا چکی ہے۔ اس لیے امام کعبہ بھی مشکوک ہے کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں، گلی میں پھرتا ہوا ملنگ بھی مطمئن ہے۔ جسے اطمینان نہ ہو بے شک پریشان ہو کے بیٹھے، چھڑا چکی ہے۔ مولا دوسرا نام فرمایا محدث، اس نے کہا مولا محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ جس بی بی سے براہ راست گفتگو کرتا ہو۔ تو جبرائیل کی سرگوشیوں کو لیے پھرتا ہے، ہم تک براہ راست بھی پہنچے ہیں کچھ پیام، ہر شے نہیں سماعت جبریل کے لیے، ہر بات نوکروں سے کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کی عزت کیا ہے؟ امام ہفتم سرکار باب الحوائج
منبر رسول پہ جلوہ فکن، فرمایا جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، سارے۔ یہ مولویوں کی چکر بازی ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، وہاں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں صغیرہ، تیرے باپ کی شریعت۔ اللہ نے مغفرت تو ملا کے ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ غفور و رحیم وہ خود ہے، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے عبادت الہی میں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا کہ عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے؟ ستاروں کے برابر بھی ہوں اللہ۔ سیدزادے کی آمد پہ پوری طاقت سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عظمت سادات کا قائل ہے وہ مل کے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد و بلند سمجھ نہیں آئی؟ انہوں اللہ کرے منجی بھی نصیب نہ ہوئے۔ آگا جی نیاز حسین سوری کیسے علی کی ولایت اور بطول کی چادر کی قسم، علی کی ولایت کا منکر شمر سے زیادہ لعنتی ہے۔ کسی کے بارے میں نہیں ہے، اس سے بھی موت آگے بتا دے گی کہ علی حق ہے۔ بے شک جہنم کی سزا ہوگی، الفت حیدر میں جنت کی جزا ہوگی، اور اللہ الفت حیدر میں جنت کی جزا ہوگی۔ جسے رسول فرمائے کہ اس کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت، پھر تو ہی بتا کہ اس کی اپنی عبادت کیا ہے۔ امام حسین لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی نے بڑے مودت کے ساتھ کہا کہ بغض حیدر میں انہیں بھول گئے جہنم کی سزا ہوگی، جہنم کی سزا ہوگی۔ لیکن ایک شاعر کہتے ہیں زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ نعرہ حیدری، جہنم تو ایڈوانس ہے۔ نیاز حسین توجہ چاہتا ہوں، فرمایا کہ عدد النجوم، امام فرماتے ہیں اگر ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوئے۔ کتنے؟ جی امام کا فکرہ میں نوان پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری طرف سے کوئی فکرہ نہ ہو، تاکہ کوئی ناراض ہو، کسی کو جلن ہو، کسی کے چہرے پہ لعنت پڑے تو امام کا مجرم بنے، میرا مجرم نہ بنے۔ فرمایا کہ عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک رات جاگنا ہے، لیلۃ القدر۔ اچھا مولا اتنی آسان؟ فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں اللہ معاف کر دے گا۔ مولا اتنا آسان؟ فرمایا ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں، اس کی سپیکر والا بھائی جہاں سن رہا ہے، اگر جتنی آواز ہے کھول کے مجھے روایت کے جملے مکمل کرنے دے۔ فرمایا جو ایک رات جاگے لیلۃ القدر میں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ستاروں کے برابر ہوئے، ریت کے ذروں کے برابر ہوئے، سمندر کے قطروں کے برابر۔ بندہ ایک چیختا ہوا کھڑا ہوا، اس نے کہا فرزند رسول میں مارا گیا، میں بیمار تھا، میں اس رات جاگ نہیں سکا، اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ امام فرماتے دو لڑے ہوئے
हुए शियों में सुलह करा दे। अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब दे। अली के नतीजा सुनना, मैं किबला से किया वो वादा पूरा कर रहा हूँ। दो लड़े हुए शियों में, दो लड़े हुए शियों में, दो लड़े हुए शियों में सुलह करा दे। अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। जिसे शक को उसे किताब भी दिखा सकता हूँ। अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। बार बार सवाब दोहराने की जरूरत नहीं। सितारों के बराबर गुनाह माफ, समंदर के कतरों के बराबर गुनाह माफ, रेत के जर्रों के बराबर गुनाह माफ। उसने कहा मौला इतनी आसान, फरमा शिया बीमार हो जाए उसकी अयादत को चला जाओ, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। मौला इतना आसान, फरमा मोमिन मर जाए घबराना नहीं, बिजली के चले जाना हैरान कौन बात नहीं। आले मोहम्मद का पुराना तरीका है, ये अपने पराये की पहचान बत्तियां बुझा के करते हैं। तुम भी खुश नसीब हो, तुम में से उठ के कोई नहीं गया। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, स्पीकर की परवाह नहीं करूंगा, जहां तक हजरात सुन रहे हैं वहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी। फरमाया जाग एक रात, जाग एक रात, इतना सवाब। उस जगह मौला और कोई तरीका, फरमाया लड़े हुए शियों में सुलह करा दे। ये जेड़े याल ही नहीं आख रहे, या मेरे नाल लड़े हुए तो या वहाबी हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दो लड़े हुए शियों में सुलह करा दे। अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। शिया बीमार हो जाए अयादत को चला जा, यही सवाब। शिया मर जाए जनाजे को कंधा दे दे। नहीं किबला इम्तिहान है, इधर मजलिस पढ़ूंगा साथ में चेहरे पढ़ूंगा। ये फिक्रा सुनेगा सिर्फ वही जिसके नसीब में बतूल ने लिखा होगा। आवाज दे के इमाम ने फरमाया शिया की ताजियत के लिए उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास चला जा, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। उसका मौला कोई और तरीका, फरमाया तुझे पता है कि लैलतुल क़द्र है क्या? उसका मौला आप फरमाए, फरमाया लैलतुल क़द्र मेरी दादी ज़हरा है, बतूल के दुश्मनों पर लानत करके सो जाया कर, अल्लाह तुझे हर रात लैलतुल क़द्र। पाक बीबी के दुश्मनों पे लानत नहीं। फिर सुनो, कोई बंदा बीबी ज़हरा के दुश्मन पे, मेरी गाल पूरी होवर देवी स्पीकर तो बगैर है, कोई बंदा बीबी ज़हरा के दुश्मन पर लानत करने से पहले अगर एक सेकंड के लिए सोचे भी कि करूं या न करूं, लानत खुद उसी के चेहरे पे पड़ जाती। या अली मदद। तुम्हारे इस मुकद्दस मकाम में टुरा कबूल फरमावन। या अली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63644641। मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा, अली खुर्रम मिर्ज़ा।